محمد اویس ہیں پاک پتن سے، کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پاک پتن شریف میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک ہے، اور آپ کے مزار مبارک کی ایک جانب ایک دروازہ ہے جس پہ باب جنت لکھا گیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو اس دروازے سے گزر جائے گا وہ گویا جنت کے دروازے سے گزر گیا۔ تو اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور زمین پر جنت کا دروازہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تفصیل سے بیان کر دیں۔ گزارش یہ ہے کہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین آفتاب چشت اہل بہشت حضور سیدنا خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا عرس مبارک بھی جاری ہے پاک پتن شریف میں، اور آپ کے مزار مبارک پر وہ دروازہ جسے باب جنت کہا جاتا ہے۔ بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امت مصطفیٰ کے ولی ہیں، اور ولی اپنے نبی کے فیضان کا وارث ہوتا ہے، امین ہوتا ہے۔ تو جب حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیر و مرشد کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ جو میرے شیخ کے دروازے سے گزر جائے گا وہ گویا ایسے ہے کہ جنت کے دروازے سے گزر جائے گا، تو اس سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ وہ جنتی ہو جائے گا، اس سے مراد یہ تھا کہ جب وہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں آئے گا، آپ کے مزار مبارک پر بیٹھے گا، تو جو اسے فیوزات نصیب ہوں گی وہ وہی فیوزات ہوں گی جو بارگاہ مصطفیٰ سے ایک امتی کو نصیب ہوتی ہیں، وہ وہی برکات ہوں گی جو بارگاہ مصطفیٰ سے ایک امتی کو نصیب ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے کہ حضور فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کامل ولی ہیں، اور اپنے وقت کے جید عالم دین، محدث، فقیہ، مجتہد اور صوفی، عارف باللہ شخصیت تھے۔ تو اس وجہ سے یہ کہا گیا کہ جو فیوزات، جو برکات بارگاہ مصطفیٰ سے نصیب ہوں گی وہ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے در دولت سے بھی نصیب ہوں گی۔ تو یہ جو آستانہ ہے، یہ آستانہ گویا امین ہے فیضان نبوت کا، یہ امین ہے فیضان محمدیہ کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو اس سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ جو اس دروازے سے گزر جائے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں بھی جزوی فضائل کا ذکر موجود ہے۔ فرمایا کہ جو اس طرح صدقہ کرے، ایک خاص کیفیت کو آقا علیہ السلام نے بیان کیا، فرمایا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو فرمایا جمعۃ المبارک والے دن اہتمام کے ساتھ نماز جمعہ کی ادائیگی کرے، غسل کرے، مسجد میں آئے، بیٹھے، اور امام جب خطبہ شروع کرے تو وہ خطبہ انتہائی توجہ کے ساتھ سنے، اور جب خطبہ مکمل ہو جائے تو امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو، اور امام کے نماز سے فارغ ہونے تک مسجد میں موجود رہے، تو فرمایا اس کا اس طرح چل کے آنا اللہ رب العالمین کو اتنا پسندیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ تو یہ جزوی فضیلتیں موجود ہیں۔ اب اسی طرح حج کے متعلق فرمایا جس نے حج کر لیا اس کے گویا پچھلے گناہ سارے کے سارے معاف ہو گئے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ جب حاجی بن گئے، حج کر لیا، تو حج کرنے کے بعد اب وہ پکے جنتی ہو گئے۔ مراد یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد آقا علیہ السلام کی تعلیمات پہ جب عمل پیرا ہوں گے تو پھر وہ جنت کے حقدار بنیں گے۔ حج کرنے سے گناہ تو معاف ہو جائیں گے، لیکن آقا علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے جنت کے حقدار نہیں بنیں گے، وہ دوبارہ گناہ بڑھ جائیں گے، دوبارہ برائیوں میں مشغول ہو جائے گا، دوبارہ ذکر سے غافل ہو جائے گا، دوبارہ اپنا نام جو ہے وہ غافلوں میں اور سرکشوں میں شامل کر لے گا۔ تو اس سے مراد یہ تھا کہ جو حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پہ حاضر ہوگا، جو حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت پائے گا، آپ کی سنگت میں بیٹھے گا، آپ کی فیوزات سے حصہ لے گا، کوشش کرے گا، محنت کرے گا، اور آپ کی تعلیمات پہ عمل کرے گا، تو وہ ایسا ہے کہ گویا جیسے گناہوں سے پاک ہو گیا۔ تو انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ جو ایک ولی کامل سے اس طرح کی عقیدت رکھے کہ میں ان کی تعلیمات پہ عمل کروں گا، اور جس طرح یہ نماز پڑھتے ہیں میں بھی اسی طرح نمازیں پڑھوں گا، جس طرح یہ روزے رکھتے ہیں، نفلی روزوں کی کثرت کرتے ہیں، میں بھی اسی طرح نفلی روزے رکھوں گا، میں بھی صدقات و خیرات کروں گا۔ حضور عطا رسول فرمایا کرتے تھے، فرمایا بندہ مومن کی سخاوت اس طرح ہونی چاہیے جس طرح سورج ہے، کوئی سورج سے مانگے نہ مانگے سورج اسے روشنی عطا کرتا ہے، تو فرمایا مومن کی سخاوت بھی اس طرح ہونی چاہیے۔ میرے عزیزو بتاؤ، آپ ایک کھجور صدقہ کر دیں تو آپ کی بخشش ہو جائے، اور اللہ کا ولی سب کچھ خیرات کر دے اللہ کی رضا پانے کے لیے، تو اس کے لیے وہ کافی نہیں ہے؟ نہیں میرے عزیزو، حسن اخلاق اور حسن اعتقاد کا تقاضا یہ ہے کہ ان اولیاء اللہ کی بارگاہ سے جو توسل کرے گا، ان کی تعلیمات پہ عمل کرے گا، ان کے نقش قدم پہ چلے گا، یقیناً وہ وہی فیوزات سے حصہ پائے گا
जो बारगाह नबी से जारी होते हैं। चश्मा तो एक ही है ना, उससे आगे सारे फैज़ान चलते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें औलिया अल्लाह की तालीमात पे कुल्लियतन अमल पैरा होने की तौफीक अता फ़रमाए। मोहब्बत करना, नाम लेना, चिश्ती कहलाना, फरीदी कहलाना अच्छी बात है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप जब चिश्ती कहलाएं, फरीदी कहलाएं, तो फिर आप अपने शेख के रंग में रंगे जाएं। जब तक आपकी ज़ात पे आपके शेख का रंग नहीं चढ़ेगा तो वो फ़यूज़ात भी आपको उस तरह हासिल नहीं होंगी जिस तरह एक मर्द मोमिन को इस राह सलूक में, राह तरीक़त में हासिल होती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही सिमत में औलिया अल्लाह की पैरवी करने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।